فرعون کو کس طرح عذاب ہو رہا ہے جبکہ وہ دنیا میں ہے، دفن نہیں کیا گیا، حالانکہ مردے کو تو دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کا ثواب و عذاب قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو مانن متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوکاروں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب ہوتا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کا تکملہ و تتمہ ہے، جو اسلام کا بنیادی و اساسی عقیدہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دینوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے، جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اور قبر سے مراد صرف مٹی کا گڑھا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں چلا جائے وہی اس کی قبر ہے۔ اسی مناسبت سے عموماً عالم برزخ کے عذاب کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الغرض مردہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ تقریب فہم کے لیے اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ انسان سوتا ہے اور عالم یقظہ بیداری سے عالم نوم سونے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے، اور اس دوسرے عالم سونے کے عالم میں وہ خواب کے اندر کبھی اچھی اور دلخوش کن باتیں اور کبھی اذیت ناک و تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسروں سے سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا مارتا کھاتا پیتا بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس سب کے باوجود اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم یقظہ میں ہیں اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کے ہمارے مشاہدے میں نہ آنے کی بات قریب الفہم ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کے احوال کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں مردے کے جسم پر راحت یا عذاب کے آثار کا ان آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرنے کی بنا پر عذاب قبر کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ انسان کا اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کا نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہوئے اور وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، مگر یہ ایمان رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی ایمان تمام امت بھی رکھتی ہے۔ حالانکہ بعد والوں نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھا، لہٰذا اگر ہر چیز کو انسان اپنے ظاہری مشاہدے اور عقل پر موقوف رکھے تو اسے لامعالہ ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ سبز درخت کے اندر آگ چھپانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو اس طرح ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے کہ جسے دوسرے بندے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن مجید اور دیگر نصوص شرعیہ میں یہ صراحت نہیں ہے کہ فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔
ہاں سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے کہ یعنی فرعون کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو غرقابی سے نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہونے کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تو وہ لوگ فرعون سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا فرعون کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی تصدیق کے لیے فرعون کی لاش کو دریا سے نکال کر ایک اونچے مقام پر ڈال دیا جہاں سے سب نے اس کی لاش کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کی لاش کا کیا ہوا اس کی کوئی صراحت موجود نہیں۔ مصر کے میوزیم میں جو لاش رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اولاً تو سائل کا جزم کے ساتھ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ فرعون کو دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی صلاحیت کسی نص میں موجود نہیں، اور قرآن مجید کی جس آیت سے عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اس آیت کی تفسیر تمہید میں بیان کر دی گئی ہے۔ نیز اگر مان بھی لیا جائے کہ فرعون کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی کہیں موجود ہے، تب بھی سائل کا یہ مفروضہ کہ مردے کو تو قبر میں دفنانے کے بعد عذاب ہوتا ہے درست نہیں، کیونکہ یہ بات علماء امت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فرعون کی لاش یا اس کے جسم کے اجزاء جہاں بھی ہوں انہیں اس کے اعمال کے مطابق عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور فرعون والوں پر مہا فرعون کی موذی عذاب نازل ہوا، جس کا آگے بیان ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے روز اس میں داخل ہوگے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو مہا فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمد مالک صاحب کندھالوی رحمۃ اللہ معارف القرآن کے تکملہ میں فرماتے ہیں، عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف امر قطعی ہے، اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم کا نام ہے، جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گا وہی برزخ ہے۔ خواہ مردہ قبر میں دفنایا جائے یا سمندر میں ڈبو دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھا لے، غرض اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے، اور اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں، مگر شریعت کی نظر میں یہ جملہ احوال عالم قبر ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ تسکین الصدور میں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کا جسم محفوظ نہیں رہتا، مثلاً وہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا دریا برد ہو جاتا ہے اور اس کو مچھلیاں وغیرہ جانور ہڑپ کر جاتے ہیں، یا درندے اور پرندے اس کو کھا جاتے ہیں، اور قبر میں دفن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور ظاہری بات ہے کہ سوال قبر اور قبر کی راحت یا تکلیف و عذاب اس کے بارے میں بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرات مکلمین فقہا رحمۃ اللہ اور شرائح حدیث کے سامنے باطل فرقوں کی طرف سے یہ اشکال پیش آیا کہ جب ان لوگوں کو قبروں میں دفن ہی نہیں کیا گیا تو ان کے متعلق قبر میں سوال اور راحت و عذاب قبر کا کیا مطلب؟ اس مشکل سوال سے جو مخلص ان حضرات نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ قبر صرف اس حصی گڑھے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ برزخ، حلیین اور سجین کے اس مقام کا نام بھی ہے جو نیکوں اور بدوں کی ارواح کا مستقر ہے، اور ان لوگوں کے لیے وہی مقام قبر ہے اور ان کی راحت و عذاب کا محل بھی وہی ہے۔ لہٰذا سوال قبر اور راحت و عذاب سب کے لیے ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں جو مٹی کے گڑھے میں دفن کیے جاتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے، سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہوئی تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد
ہم تیرے بدن کو پانی میں سے نکال دیں گے تاکہ تیرا یہ بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا سے عبور کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس قدر مرعوب و مغلوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے دریا کی ایک موج کے ذریعے فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا، جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا، اور اس کی یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں اس لاش کا کیا انجام ہوا۔ جس جگہ فرعون کی لاش پائی گئی تھی آج تک وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہے۔ کچھ عرصہ ہوا اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ فرعون کی لاش صحیح سالم برآمد ہوئی اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، مگر یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، مگر کچھ عجب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا ہو اور اب تک موجود ہو۔ فقط واللہ عالم۔